منانم کے مندانم۔ میں سب سے پہلے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام، تجوید کا کورس مکمل کرنے والے خوش قسمت قراء حضرات، اور پھر خصوصاً دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب علماء کرام کو، ان کے والدین کو، حضرت قاری صاحب کو، تمام جامعہ کے اساتذہ کرام کو، اور جتنے بھی ادارہ کے مخلصین معاونین ہیں، سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان عزیزوں کا یہ عمل ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، ادارہ کے تمام معاونین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ برادر عزیز حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ آج کی تیری گفتگو تردید شرک اور اثبات توحید کے متعلق ہونی چاہیے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں چند گزارشات رب العالمین کی رضا کے حصول کی خاطر آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت نمبر 116، سورت کا نام سورت النساء، 5واں پارہ، یہ حوالہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر جن کو اپنی نظروں سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اور نمبر 3 رب العالمین کے کلام مقدس قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ بات فرمایا شک نہیں کرنا کائنات والو، شرک کرتے کرتے موت آ گئی اور بندہ شرک والے گناہ سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریم قطعاً معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ جس کے لیے چاہے گا رحمت سے معاف کر دے گا۔ یہ تو 5واں پارہ تھا، اب میرے سامنے 6واں پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، اور رب العالمین کا قرآن یہ میرے سامنے آیت نمبر 72 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ شک نہیں کرنا دنیا والوں، شرک کرتے کرتے موت آ گئی، بندے نے شرک والے گناہ سے توبہ نہیں کی تھی، ایسے بندے پر اللہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے، ایسے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے۔ وَأَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اگر
ہر بالفرد جن انبیاء کرام علیہ السلام کا میں اللہ نے نام لیا ان سے بھی شرک ہو جاتا ان کے سارے نیک اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے حالانکہ انبیاء کرام تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس کو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آقا دھیموں تے سرمانہم بات تو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جی ہے مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے شرک ہونے کی دیر ہے اللہ انسان کے سارے عمال صالحہ آنن فانن ضائع اور برباد کر دیا کرتا ہے یہ میرے سامنے 24واں پارہ رب العالمین کی نارائن کتاب اور سورت کا نام سورت الزمر ہے فرمایا کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون یہ حوالہ آیت نمبر 64 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دشمنوں کی جماعت کریں وفدہ پہنچا حضرت ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں سارے جھگڑے ختم کیا ہم آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا نشانہ نہیں بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے نہیں بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی سازش کرنا بھی چھوڑ دیں گے ہمارا چھوٹا سا مطالبہ ہے ایک صلح کی چھوٹی سی شرط ہے اس تلیم بعد آلہتنا یہ جو ہمارے دربار ہیں اللہ کریم نے ان بڑے بڑے 3 درباروں کا بھی قرآن میں نام لیا یہ میرے سامنے 27واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت النجم فرمایا فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى آیت نمبر 1920 باب لات کا دربار ایک باب مناة کا دربار 2 عزی فقیرنی کا دربار 3 آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلے یہ جو ہمارے بڑے بڑے دربار ہیں ان میں سے کسی ایک دربار کو ایک دفعہ بوسہ دے دے آپ کی ہماری صلح ہے دوسروں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی تو عالم ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا مولوی صاحب انہوں نے حدیث نہیں پڑھی انہوں نے فقہ نہیں پڑھی جو اللہ کریم کے بغیر دوسروں کی خیبانہ پکار کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے بغیر دوسرے کے سجدے کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے بغیر دوسروں کی نظر و نیاز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی تو مولوی ہے نا عالم ہے نا یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے ہے انصاف آپ نے کرنا ہے فرمایا ایھا الجاہلون اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں جاہل ہے آیت نمبر 18 فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط یہ حوالہ سامنے اللہ نے یہی گواہی دی ہے اللہ نے یہی بیان دیا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے وَأُولُو الْعِلْمِ جتنے بھی اہل علم ہیں ان کی یہی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا جو اہل علم ہوگا اس کی یہی گواہی اور بیان ہوگا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے میرے سامنے 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
سورت یونس 11واں پارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف باب لات کی عبادت کر رہے ہیں، باب منات کے سجدے کر رہے ہیں، عزا کی غیبانہ پکارے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا کیوں ان کی عبادتیں کر رہے ہو؟ نفع نقصان کے مالک تو وہ نہیں ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جواب دیا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی بات موڑتا نہیں۔ آج تعبیر اور ہے، بڑا آواز تو کیا کیجیے، آج تعبیر اور ہے۔ آج کہا جا رہا ہے مولانا صاحب کنویں سے پانی نکالنا ہو، رسی اور ڈول کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا۔ جج کے سامنے عدالت میں پیش ہونا ہو، وکیل کرنا پڑتا ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسر کو ملنا ہو، چپراسی کو پہلے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ رسی اور ڈول والی مثال، یہ جج اور وکیل والی مثال، افسر اور چپراسی والی مثال، چھت اور سیڑھی والی مثال آج پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے جواب اپنے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ پہلے 14ویں پارے کا حوالہ سن لیجئے، یہ میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، آیت نمبر 74۔ خبردار دنیا والو، یہ مثالیں چپراسی والی، افسر والی، رسی والی، ڈول والی، وکیل والی، یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ کیوں؟ جملہ تعلیلیہ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ مثالیں اللہ کے لیے اس لیے بیان نہ کیا کرو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، یہ میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آیت نمبر 16 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت قاف 26واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے، اور انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جاننے والا میں اللہ ہوں، اور میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بھائی جان میں مانتا ہوں، کنویں سے پانی نکالنا ہو، رسی اور ڈول کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ پانی نیچے ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی ضروری ہے۔ اور جو اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے، وہاں رسی والی، ڈول والی، چھت والی، سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری سرائکی کا شعر سنیے، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے، نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نئی تصدیق ہے، دور والے روز پکارے بابا لا دور، بابا منا دور، عزا فقیر بھی دور، دور والے نو روز پکارے، نتوئی
چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ جاسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے ہماری سنتا نہیں اس کی سفارش موڑتا نہیں اس عقیدے سے جا کر پیغانہ پکار کرنا سجدہ طواف کرنا منت منوتی دینا نظر نیاز پیش کرنا وہاں جا کر جانور ذبح کرنا ان کے نام پر اس عقیدے کا نام شرک ہے میرے ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے میرے عوام ساتھی کہ میں قبروں کی زیارت نہیں مانتا نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مردوں تم قبرستان گیا کرو قبروں کی زیارت کیا کرو موت یاد آئے گی دنیا سے دل ہٹ جائے گا آخرت کی طرف توجہ لگ جائے گی مرد کے لیے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا عبرت کے لیے جائز ہے اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلے گئے یہ آپ دوستوں تک امانت ہے میری بات گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں آپ نے جا کر ان کو یہ بات سنانی ہے میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں یہ امانت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی میری بیٹی کہاں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر گزری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے بیٹی کہاں سے آ رہی ہو کدھر گئی تھی میں نے سبق روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بہشت برین میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ کی معمول کون تین بندوں میں سے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شمار کیا الدیوس صحابہ کرام عرض کرنے کی حضرت دیوس کون ہوتا ہے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی میری بہن اور بیٹی کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے میری گھر والی میری بہن اور بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے کس سے نہیں میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی محمد کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ بہشت برین میں داخل نہیں ہوگا بیٹی کہاں سے آ رہی ہو کدھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کر لگی ابا جان یہ ساتھ میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا اس کے گھر میں وارثوں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی افسوس کے لیے ارمان کے لیے تسلی دینے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا تم مرنے والے کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو نہیں گئی تھی سوال سنیے سوال محرم کا مہینہ آئے ہمارے قبرستان عورتوں سے بھرے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا میری لفظ کی کر یہ بتا مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی میں تو مرنے والے کے گھر میں وارثوں کے پاس تعزیت کے لیے گئی تھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور زیارت
کے لیے جاتی ہے ان پہ لعنت نازل ہوتی ہے، میں مرنے والے کی قبر پر کیسے جا سکتی تھی؟